میں نے جس طرح عرض کیا تھا کہ اس تقریب میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں ہم پاکستان اور پاکستانی قوم کا محسن سمجھتے ہیں۔ آج اگر پاکستان دنیا کے نقشے پر سر اٹھا کر کھڑا ہے اور ایک ایٹمی قوت سمجھا جاتا ہے تو اس کی وجہ کچھ لوگوں کی غیر معمولی محنت، ان کا اخلاص، ان کی دل سوزی اور ان کی جگر کاوی ہے۔ CPRD کا ذکر ہوا، اس کی ایڈوائزری کونسل کے رکن ہیں۔ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کا جو سب سے اہم ترین ادارہ پیاس کے نام سے ہے، اس کے سابق ڈائریکٹر جنرل ہیں۔ حکومت پاکستان نے ان کی تعلیمی خدمات کے اعتراف میں ان کو تعلیم کا سب سے اونچا ایوارڈ اعزاز کمال دیا، ستارہ امتیاز دیا، اور پھر اٹامک انرجی نے ان کو تاحیات سائنسدان کے منصب پر فائز کرتے ہوئے سائنٹسٹ ایمریٹس کا خطاب دیا ہے، اور یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں جن کو ہمارے مدارس کی اصطلاح میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے استاذ الکل، جو سب کے استاد ہوں، یہ پاکستان کے تقریباً تمام ایٹمی سائنسدانوں کے استاد ہیں، جناب پروفیسر ڈاکٹر انعام الرحمان صاحب۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جناب مفتی عبدالرحیم صاحب، جناب سید عدنان کاکا خیل صاحب اور دیگر معزز مہمان گرامی، میں بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ نے آج پھر موقع دیا آپ سب سے باتیں کرنے کا۔ میں جامعہ رشید متعدد دفعہ آیا ہوں، یہاں چند لیکچر بھی دیے ہیں، اور جیسے میں نے بتایا کہ میں نے اس طرح کے ادارے بہت کم دیکھے ہیں جہاں خوبصورت اور خوبصورت لوگ ہیں۔ اتنا خوبصورت ادارہ ہے، اور یہ میرے خیال میں جو ملک کے حالات اس وقت پیدا ہو رہے ہیں، انتشار ہے، خرابیاں ہیں، ٹھیک غلط ہو گیا ہے، غلط ٹھیک ہو گیا ہے، میرے خیال میں بہت بڑا کردار ہوگا جامعہ رشید کا چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ میں تھوڑی بہت باتیں کرنا چاہوں گا۔ 7-8 سال میں امریکہ رہا، وہاں میں نے لوگوں کو انتشار کا شکار دیکھا۔ یہ پوری دنیا کی ایک کہانی ہے۔ ایک بہت مشہور انسان الیگزینڈر سولجینیٹسن کا ذکر میں تھوڑا سا کرنا چاہوں گا یہاں۔ یہ روسی تھے، ان کو 2 ہائیسٹ ایوارڈ ملے ہیں، ایک نوبل پرائز اور ایک رشیا کا ہائیسٹ ایوارڈ۔ یہ سنگل انسان ہے پوری دنیا میں جن کو 2 ایوارڈ 2 مختلف سورسز سے ملے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، اپنے لٹریچر کے اندر، کہ جب میں بچہ تھا میرے ماں باپ دینی لوگ تھے روس کے اندر، اور وہ دینی تھے، وہ عبادت کرتے تھے چھپ چھپ کے اسٹالن کے دور میں۔ کہتے میں بچہ تھا چھوٹا سا، میں کہتا تھا یہ کیسے لوگ ہیں پرانے زمانے کے۔ کہتے میرا باپ ایک سینٹنس کہا کرتا تھا بار بار، اور وہ سینٹنس یہ تھا کہ دنیا میں اتنا کیوس پیدا ہو گیا ہے کیونکہ لوگ اللہ کو بھول گئے ہیں۔ اور میں کہتا تھا یہ کیسی بات کر رہے ہیں، کون اللہ ہے، کدھر اللہ ہے، کیونکہ وہ کمیونسٹ تھے۔ کہتے اب مجھے 2 ہائیسٹ ایوارڈ مل گئے ہیں، میں نے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں، ہزاروں لوگوں سے ملا ہوں۔ اب مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں بتاؤ دنیا میں اتنے انتشار کیوں ہیں؟ میرا جواب وہی ہے جو میرے باپ کا ہوتا تھا، کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کو بھول گئے ہیں۔ یہ جو انتشار ہے، خرابیاں ہیں، اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے۔ امریکہ کے حالات بھی تقریباً وہی ہیں۔ وہ ملٹیپل سرویز امریکہ میں ہوتے رہتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو مکمل سکون قلب حاصل ہے، اور وہ بڑے سرپرائزنگ ریزلٹس وہاں سے ان کے آئے کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں، غریب کنٹریز میں ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں جن کو سکون قلب حاصل ہے کمپیئر ٹو جاپان، یوروپ اینڈ امریکہ۔ امریکہ میں جو ریزلٹس آئے وہاں پہ صرف 4% لوگوں کے جوابات تھے کہ ہمیں سکون قلب حاصل ہے۔ 80% لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں رات کو نیند نہیں آتی، سلیپنگ پلس کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ایک ویو آتی ہے، پلیجر کی ویو، اور وہ پھر مایوسیاں بدل جاتی ہے۔ ڈیولپنگ کنٹریز میں انہوں نے دیکھا کہ 15-20% لوگوں کو سکون قلب حاصل ہے کمپیئر ٹو امریکہ، جہاں یہ پرسنٹیج صرف 4% تھی۔ یہ ریسرچ تو بہت کرتے ہیں یہ لوگ۔ انہوں نے ریسرچ کی، ان 4% لوگوں کو بلایا اور پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ زندگی کیسے بسر کرتے ہیں۔ جو ریزلٹ سامنے آئے وہ اس طرح سے تھے کہ 4% لوگ امیر ترین لوگ نہیں تھے،
مڈل کلاس تھے، غریب لوگ تھے، پیسہ دولت ان کے پاس نہیں تھی، لیکن انہیں سکون قلب حاصل تھا۔ اور دوسری چیز جو انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ ان میں پیار محبت ہے، ماں باپ ان کے ساتھ رہتے ہیں، رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، خلق خدا کے ساتھ پیار محبت ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو اللہ سمجھتے ہیں۔ ایک چیز جو امریکن کو بڑی عجیب سی لگی کہ یہ لوگ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں دوسروں پہ، اولڈ پیپلز ہومز میں جا رہے ہیں، اپاہج محتاج بچوں کے سینٹر میں جا رہے ہیں، پھر بھی یہ خوش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا ڈیٹیل میڈیکل ایگزامینیشن کرنا چاہتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ نارمل ہیں یا اب نارمل ہیں۔ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں اوروں کے اوپر، اپنا وقت لگا رہے ہیں، پھر بھی آپ خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح بنایا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں تو ہمیں دنیا میں سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ جس کو یہاں سکون نہیں ملا اسے وہاں بھی سکون نہیں ملے گا۔ انہوں نے دیکھا کہ جو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کو اللہ سمجھ رہے ہیں، ان کے دماغ کے اندر جو نیورونز ہیں آپ کے دماغ میں، تھنکنگ سیلز، ان میں سے ہارمونز نکلتے ہیں جسے اینڈوفرنس کہتے ہیں۔ یہ پیس گیونگ ہارمونز ہیں، اور یہ جب آپ کے دماغ میں نکلتے ہیں، جب آپ اوروں کی خدمت کر رہے ہیں، اوروں کے کام آ رہے ہیں، اللہ کو اللہ سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنا ایک نسخہ حیات دے دیا، قرآن ہمیں دے دیا، اور کہا کہ اگر تم اس طرح زندگی گزارو گے تو تمہیں دنیا میں بھی سکون ملے گا، اور جب یہاں سے جاؤ گے تو بہتری کی امید ہوگی۔ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، سم ہاؤ اسے فالو نہیں کر رہے ہم۔ میں پیاس میں ایٹامک انرجی میں 55 سال سے منسلک ہوں۔ اس ملک کے پاس سب کچھ موجود ہے، ذہین ترین لوگ ہیں۔ ہمارے اسٹوڈنٹس جو گاؤں سے آتے تھے، ٹاپ کلاس ایم ایس سیز اور انجینئرس تھے، امریکہ میں جا کے، انگلینڈ میں جا کے، ہارورڈ سے، آکسفورڈ سے، MIT سے ہائیسٹ ڈگری لے کر آتے تھے۔ سب کچھ موجود ہے یہاں پہ۔ ایٹامک انرجی کمیشن ایک مثال ہے اس ملک کے اندر کہ اگر لیڈرشپ ٹھیک ہو جائے، فائنینشیل انپٹس ہو جائیں، تو اس ملک میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ صرف ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلیں۔ جیسے کسی نے بہت اچھی بات کی کہ علم کو ڈیوائڈ نہ کریں، سب علم اللہ کا ہے، دینی علم بھی اللہ کا ہے، دنیا بھی اللہ کا ہے، یہ اسپیس سائنس، یہ یونیورس، یہ سب چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ میں بہت اعزاز محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے یہاں بلایا گیا۔ اسلام آباد کی میٹنگ میں نے اٹینڈ کی تھی، وہاں مجھے بہت خوشی ہوئی یہ لوگوں کی باتیں سن کے۔ اس وقت ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، آپس میں مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں یہ کام بہت اچھا جامعہ رشید کر رہی ہے کہ سب طرح کے لوگوں کو جمع کر رہی ہے، آپس میں ڈسکشن شروع ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ یہ ملک ایک خاص مقصد کے لیے بنا تھا۔ 27 رمضان المبارک کو یہ ملک بنا تھا۔ 58 مسلمان ملکوں میں سے اللہ نے واحد ملک پاکستان کو سلیکٹ کیا جس نے پوری جوہری توانائی کے محکموں کو عبور کیا۔ اسی ملک سے روشنی نکلے گی انشاءاللہ، اور آپ لوگ اس ملک میں چیزیں بتائیں گے، سنواریں گے۔ جو اس وقت طالب علم جو گریجویٹ کر رہے ہیں، میں ان کو دلی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ معاشرے میں نکلیں، لوگوں میں محبتیں پیدا کریں، نفرتوں کو دور کریں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے تھرو اس ملک میں چینج آئے گا۔